الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام علم کسے کہتا ہے؟ جی علم نام ہے وحی الہی کا، جس کی ایک صورت قرآن کریم ہے اور دوسری صورت حدیث پاک ہے۔ جی اصل علم یہ ہے، جی باقی قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اس کا نام فقہ ہے، تو یہ علم ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، خواتین کے بھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم مردوں کو بھی دیے ہیں اور خواتین کو بھی دیے ہیں۔ جی پھر شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو مرد اور عورت، حضرات، خواتین سب کے لیے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، یہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جی اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، جی ان مسائل کو سکھانا بھی ہے، جی لیکن وہ مسائل مجمع عام میں مردوں کے سامنے بیان کرنا بس اوقات وہ نامناسب سے لگتے ہیں۔ جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رعایت فرمائی ہے، خواتین تک خواتین کے مسائل اور اپنی نجی زندگی باہر تک پہنچانے کے لیے آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ جی 9 ازواج مطہرات اور بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ جی ان میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص علمی مقام ہے، جی تو انہیں علوم حضور سے سیکھے ہیں، پھر آگے انہوں نے جی امت کو علوم سکھائے ہیں۔ جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ مردوں کو بھی سکھائیں، خواتین کو بھی سکھائیں، جی بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے خود خواتین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، جی کہ اللہ کے نبی ایک دن متعین فرمائیں جس میں آپ صرف ہمیں سمجھایا کریں۔ جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن متعین فرمایا، فَوَاعَظَهُنَّ فِي، حضور ان کو واعظ فرماتے، وَأَمَرَهُنَّ، مسائل سکھاتے، تو آپ نے دن مخصوص فرمایا تھا۔ تو شریعت کی منشا ہے کہ خواتین پڑھیں اور پھر خواتین پڑھائیں، جی خواتین سیکھیں اور پھر خواتین سکھائیں۔ بالکل حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں خاص علمی مقام ہے۔ جی خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں، وہ چونکہ ان کی خالہ تھی، اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے، جی کہ آپ کے پاس قرآن کریم شریعت کا علم ہے، چونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امت ہیں، سمجھ آتی ہے، آپ کے پاس علم الانصاب ہے، کیوں؟ آپ صدیق کی بیٹی ہیں، لیکن یہ بتائیں خالہ جی آپ کے پاس یہ طب کا علم کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تھی، آپ بیمار تھے، حکیم آتے تھے، آپ کو نسخے دیتے تھے، آپ کی طبیعت پوچھتے تھے، تو میں پردے کے پیچھے وہ بھی سیکھتی تھی، اس لیے میں نے طب کا علم بھی سیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت طب کے علم بھی عورتوں کے سیکھنے پر پابندی نہیں لگاتا، اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ جی خیر، اس وقت ہمارا جو اصل عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو شریعت نے علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے اور خواتین کو سکھانے کا اہتمام کیا ہے۔ جی ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگر آپ نے ایک مرد کو پڑھایا ہے تو ایک فرد کو پڑھایا ہے، جی اور اگر آپ نے ایک عورت کو پڑھایا ہے تو آپ نے پورے خاندان کو پڑھا دیا، بالکل صحیح اس لیے کوئی عورت کی حیثیت ایسی ہے۔ جی پھر عورتوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو فہم بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، علمی صلاحیت بھی دی ہے، جی اور بعض خواتین تو ایسی ہیں کہ جن نے ایسے علمی عقدے حل کیے ہیں کہ اگر اس کو رہنما کے طور پہ لیا جائے تو گھر کے بہت سارے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں۔ جی میں اس پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، واقعات تو بہت ہیں۔ جی عرب میں ایک شخص تھے اور وہ معروف کنیت کے ساتھ، ابو حمزہ کنیت سے معروف تھے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، جی ان کے ہاں 4-5 مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئیں جی اور بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ اب ہمارے عام مزاج ہے جب کسی عورت سے بیٹیاں ہوں، بیٹا پیدا نہ ہو تو شور عورت سے نفرت ہی شروع کر دیتا ہے اور سارا الزام عورت پہ دھر دیتا ہے، جی عورت خود الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ جبھی مرد کہتا ہے میں دوسری شادی کرتا ہوں، کیوں مجھے بیٹا چاہیے۔ دوسری شادی کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ دوسری شادی کریں گے تو اسے بیٹا ہوگا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی تو خیر ان کی جو اہلیہ تھی،
ابو حمزہ کی شاعرہ فہیم سمجھدار خاتون تھی. ابو حمزہ نے کچھ دنوں کے لیے گھر آنا چھوڑا, گھر نہیں آ رہے, تو انہوں نے کچھ اشعار لکھ کے ابو حمزہ کو بھیجے. مال بی حمزہ تلایاتینا غضبان اللہ نرد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعوا فینا. انہوں نے کہا ابو حمزہ مال بی حمزہ تلایاتینا, آپ ہمارے پاس نہیں آتے. غضبان اللہ نرد البنینا, آپ ناراض ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالک فی ایدینا, خدا کی قسم یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے. وَنَحْنُ كَالْأَرْضِ لِزَارِعِينَ, میں زمین اور کھیت ہوں اور تم کسان ہو. اِنَّمَا نَاخُذُ مَا أُوتِينَا, اور زمین کے اندر وہی بیج جاتا ہے جو کھیت جو کسان ڈالتا ہے. وَنُنبِتُ مَا زَرَعُوا فِينَا, اور پھر زمین سے وہی پودا نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے. تو اگر میرے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, میں زمین ہوں تم کسان ہو, تو بتاؤ میرا قصور ہے یا تمہارا قصور ہے؟ ابو حمزہ کو بات سمجھ آ گئی, لڑائی ختم ہوگی. لیکن کتنے اچھے آسن انداز میں اس نے اپنے مرد کو مسئلہ سمجھایا. اور گھر میں پیش آنے والے مسائل کو ایک خاتون اچھے انداز میں تبھی حل کر سکتی ہے جب خاتون صاحب علم بھی ہو, معاملہ فہم بھی ہو, اور اس کے بعد ان چیزوں کا علم ہو. بہرحال شریعت اس کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, میں اس مسئلے پر نہیں جاتا, کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو مرد کیسے بیٹھتا ہے, عورت کیسے بیٹھتے ہیں. اس میں امام بخاری نے ایک ام دردہ کا اپنا عمل نقل کیا ہے کہ وہ تشہد یوں بیٹھتی. اب چونکہ ان کا یہ عمل عام روٹین سے ہٹ کر تھا تو اس پر اشکال یہ تھا کہ ایسا کیوں کرتی ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَتْ فَقِيهَةً, وہ فقیہ ہے, مجتہد ہے, ان کو حق حاصل ہے اجتہادی مسئلے میں اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. تو عورت کی اس اختلاف رائے کو بھی شریعت نے تسلیم کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر رسول پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ میں حق مال کی خاص مقدار متعین کرتا ہوں تاکہ نکاح میں دقت نہ ہو, ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے, قرآن کہتا ہے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, کہ اگر تم نے ڈھیر بھی سونا دیا ہے تو اب واپس نہ لو. تو جب دینے کی اجازت ہے عمر اتنا سونا, آپ کون ہوتے ہیں اس کو متعین کرنے والے؟ یہ خاتون نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے پاس شریعت کا علم موجود تھا.